سر وَعَلَيْهَا اس آیت کا یہ پڑھ لیا تھا نا یہاں تک. یس سر. اگلا حصہ ہے ہمارا جو ربنا اس لا تؤاخذنا. آیت کے آخر میں دعاؤں کا ایک حصہ ہے. دعاؤں کا انتہائی خوبصورت اور پیاری دعائیں اس آیت کے اینڈ پہ ہیں. وہ ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا مختصر سا لیکچر جو ہے وہ دعا کے اوپر کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا ہم ترجمہ کریں گے جو اس آیت کے آخر میں دعائیں ہیں. سر جی دعا کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا لفظی اور لغوی معنی اور اصطلاح کے اندر دعا کا معنی اپنی ضروریات حاجات کے لیے اللہ رب العزت کے حضور التجا کرنا، دعا کرنا، پکارنا، اللہ رب العزت کے سامنے التماس کرنا. یہ اصطلاحی طور پہ اس کا معنی دعا کا آ جاتا ہے. آگے ہے دعا کی ضرورت و اہمیت. سر جی یہ جو ہم نے ان کا ترجمہ اور تفسیر یاد دعا کی جی یہ جو ہم نے یاد ابھی پڑھی ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر یاد کرنی ہے، پیپر میں آئیں گے؟ نہیں بلا دینی ہے، بلا دینی ہے. یہ نہیں سر جی، یعنی کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں سارا کچھ بلا دینا ہے. ادھر سے مل نہیں رہی ہے یاد اس بک سے. جو میں اپنے طور پہ لیکچر دیتا ہوں، لیکچر کو آپ لوگ نوٹ کریں اور پھر آپ لوگوں کو کتاب دی ہوئی ہے جاری کریں تو آپ لوگوں کی بہترین تیاری ہو جائے گی. ایک لیکچر ہے، اس میں کے پوائنٹس میں نوٹ کرتے جائیں اپنے نوٹ بک پہ اور ساتھ آپ کو 2 کتابیں بتائی ہوئی ہیں ان سے پڑھیں تو ایک اچھا لیکچر آپ لوگوں کا اچھا سوال تیار ہو جائے گا. آگے دعا کی ضرورت و اہمیت کو تھوڑا سا دیکھیں گے. اس کے کئی انداز، کئی اینگل سے، کئی لحاظ سے دعا کی اہمیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. ان میں سے پہلے نمبر پہ دعا اللہ رب العزت نے مومنوں کو، مسلمانوں کو ایک ایسا سیکورٹی نظام دیا ہے، حفاظتی سسٹم دیا ہے کہ جس سے دعا جو ہے مومن مسلمان کی حفاظت کرتی ہے. اور پھر دعا جو ہے وہ ایسی ایسی چیزوں سے مومن مسلمان کی حفاظت کرتی ہے کہ جن چیزوں سے دنیا کا کوئی اور سیکورٹی نظام سسٹم جو ہے وہ انسان کی حفاظت نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ حاسدوں کے حسد سے اور شیطانی اثرات سے، جادو جنات سے، نظر بد سے، ان تمام چیزوں سے دعا بندے کی حفاظت کرتی ہے. اور کوئی دعا جو ہے سیکورٹی سسٹم جو ہے، کوئی دنیا کی آرمی، کوئی اسلحہ جو ہے وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ کام صرف دعا ہی کر سکتی ہے. دعا انسان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ کر سکتی ہے. یہ اہمیت ہے دعا کی. اور اسی طرح سے دعا کی اہمیت ایک اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے، کوئی کام نہیں چھوڑا، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کی ہمیں دعا نہ بتائی ہو، سکھائی ہو. ہر کام کی، ہر عمل کی، ہر فعل کی، قدم قدم پہ ہمیں ہر چیز کی دعا بتائی ہے. مثلا رات سونے کی، اٹھنے کی، صبح کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی،
مسجد جانے کی، مسجد سے نکلنے کی، گھر داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، ان تمام چیزوں کی ہمیں دعائیں بتائی گئی. سواری پہ سوار ہونے کی، سفر پہ جانے کی، مہمان کو الوداع کرنے کی، ہر کام کی دعا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دعا کے بغیر کسی مسلمان کا، کسی مومن کا گزارا نہیں ہو سکتا. مومن مسلمان چل نہیں سکتا. اس لیے ایک کی میں کتاب آپ لوگوں کو سینڈ کر رہا ہوں، وہ لازمی لینی ہے آپ لوگوں نے. حسن المسلم یاب ہے. سر جی جی ادن اسلام میں چل جائے گی. سر کیا کچھ پوچھ بچے رہے ہیں ویٹ آپ؟ کر رہے ہیں کلاس کو جوائن کرنے کے لیے، ویٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کائنڈلی انٹر کر دیں. سر ادن اسلام میں چل جائے گی. چل جائے گی، چل جائے گی، بلکہ دوڑتی بھی ہے کبھی کبھی یہ. تو یس سر. حسن المسلم یہ بڑی اچھی دعاؤں کی کتاب ہے. اس کے اندر مصنف نے تقریباً ہمارے پوری زندگی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی دعائیں شامل کر دی ہیں. تیسرے نمبر پہ اس میں کوئی ایسی دعا شامل نہیں ہے جو ضعیف حدیث سے لی گئی ہو. رائٹر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ جا کے نام لیں گے تو وہ آپ کو کتاب دے دیں گے. نمبر 2، 3 دعا کی سر اہمیت کے لیے کہ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر پڑھیں قرآن مجید کو، سر اس آپ کو میں آواز آ رہی ہے اللہ میری؟ رب العزت نے جی سر کچھ بچے ویٹ کر رہے ہیں کلاس جوائن کرنے کا، ان کو کائنڈلی جوائن کروا دیں. میری ویٹنگ لسٹ میں کوئی اس ٹائم بچہ نہیں ہے. اوکے سر، میں ان 62 کو کہتا بچے ہوں جنہوں نے دوبارہ جوائن جوائن کریں. کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. ہاں جی، میری ویٹنگ لسٹ میں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ دعا کی اہمیت، دعا کو مانگنے کا حکم دیا، اللہ کو پکارنے کا حکم دیا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تیرے رب نے ادعونی کہ مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرا پارہ ہے، 7واں رکوع ہے، تو اس میں بھی کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور بے شک میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو انی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعوت کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اذا دعان جب بھی مجھے پکارتا ہے. اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا، اللہ کو پکارنے کا ہمیں اس کا حکم دیا، تعلیمات دی. اسی طرح اگر قرآن مجید میں آپ مختلف انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیں، دیکھیں، تو ہر نبی کے اوپر جب کوئی مشکل آئی، کوئی آزمائش آئی، کوئی ایسی مصیبت اتری ان پہ، تو انہوں نے کس طرح سے اس مصیبت سے جان چھڑائی، اس سے نکلے وہ،
صرف اور صرف دعا کے ذریعے. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ جنت میں دانا ان سے کھایا گیا تو دانا کھایا گیا، ان سے غلطی ہو گئی، اللہ نے زمین پر اتار دیا تو انہوں نے اپنے گناہ کی معافی جو ہے اللہ سے کس طرح حاصل کی؟ اللہ کو پکار کے، اللہ سے دعا کر کے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہی دعا مانگتے رہے مسلسل، بالآخر اللہ رب العزت سے ان کو معافی مل گئی. اور یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے. یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلے، اللہ کو ان کی ناراضگی پسند نہ آئی، سیدھے اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو بھیج دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں 40 دن تک رہے. وہاں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا، کیسے نکلے؟ کوئی آپریشن ہوا، کوئی سرجری ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. صرف اور صرف اللہ سے ایک ہی دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور اسی طرح سے ایوب علیہ السلام پہ اللہ نے جب آزمائش اتاری، بڑے مالدار اور امیر نبی تھے، ان سے مال بھی چھین لیا اور صحت بھی چھین لی، انتہائی آزمائش میں ڈال دیا ان کو. خطرناک بیماری، کچھ روایات میں آتا ہے کوڑ کی بیماری تھی، جزام تھا، تمام بیوی بچے بھی ساتھ چھوڑ گئے. اور کس طرح وہ اس پریشانی سے نکلے، اس مصیبت سے نکلے، اپنے آپ کو کس طرح انہوں نے نجات دلائی؟ صرف ایک ہی دعا جو مسلسل وہ مانگتے رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہی دعائیں کرتے رہے، بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو صحت دی، بیماری سے نجات دی اور ان کو کامیابی ملی. تو یہ سارا دعاؤں کے ثمرات ہیں، دعاؤں کے نتائج ہیں کہ انبیاء جیسی بڑی شخصیات، ہستیاں جو ہیں، وہ بھی دعا کے بغیر ان کا بھی گزارا نہ ہے، اور اپنی مشکلات کے اندر وہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ہوئی، کنویں میں پھینک دیا گیا، اللہ نے لے جا کر ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. لیکن یعقوب علیہ السلام بہت پریشان تھے پیچھے، ان کو رو رو کے اپنی آنکھوں کی ان کی بینائی بھی خراب ہو گئی. ایک ہی دعا مانگتے رہے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ اللہ میں اپنے تمام غم اور افسردگی جو ہے وہ تمہارے سپرد کرتا ہوں. بالآخر اللہ نے باپ بیٹے کو ملا دی. اس کے بعد اگر ہم احادیث کو دیکھتے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جو ہے یہ تقدیر بدل دیتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زندگی میں جب بھی ان پہ کوئی مشکل پیش آئی، کوئی مشکل ٹائم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعائیں مانگی، التجائیں کی، اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، گڑ گڑائے، روئے. جس طرح غزوہ بدر کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ 313 لوگ تھے، خالی ہاتھ اللہ کے حضور اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلے. مقابلے میں ایک مسلح لشکر تھا. کیسے فتح حاصل کی؟ ایک دن پہلے رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، روئے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائے، تو وہ اللہ نے فتح دے دی. اور اب آگے ہے دعا کی قبولیت. 3 طریقوں سے دعا قبول ہوتی ہے. دعا آپ کی قبول ہو. نمبر 2، جو آپ نے مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس دعا کے بدلے میں، عوض میں، اللہ رب العزت نے آپ پر آنے والی بے شمار مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں، امتحانات، ان کو روک دیا، دور کر دیا، ختم کر دیا. اور نمبر 3 کہ نہ تو آپ نے جو مانگا وہ ملا، نہ آزمائشیں دور ہوئیں، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے آپ کی اس دعا کو فریز کر لیا، قیامت کے لیے سٹور کر لیا. جب نامہ اعمال لگے گا، ترازو لگے گا، تو نیکیوں والے پلڑے میں ان دعاؤں کو رکھا جائے گا. تو یہ بھی ایک دعا کی قبولیت کا طریقہ ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ تب بھی ہوگا. یہ 3 طریقوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد کچھ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، اہم اوقات. ان میں سے سب سے اہم اور مثالی ٹائم تہجد کا ٹائم، جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے، آخری آسمان پہ آ کے اعلان کرتا ہے، لوگوں کو پکارتا ہے کہ لے لو مجھ سے کوئی معافی لینے والا، کوئی رزق لینے والا، کچھ توبہ لینے والا. تو اللہ اعلان کر دے. سب سے مثالی ٹائم یہ. اس طرح سے جب اذان ہو جاتی ہے، اذان سے لے کے جماعت کھڑے ہونے تک کا جو وقفہ ہے، دورانیہ ہے، اس میں دعا رد نہیں ہوتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سفر پہ ہیں، مسافر کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. بارش ہو رہی ہے تو بارش کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے انسان کی. اور پھر جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی. اسی طرح سے سر مظلوم کا جی سر یہ اقامت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ اقامت کہتے ہیں نا تکبیر کو. ایک تو اذان ہوتی ہے نا نمازیوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، جی ایک پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نا اس وقت تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت اس کو کہا جاتا ہے. یہ اذان سے لے کے اقامت تک کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. سر آپ سے کوشچن اور تھا. اسی طرح سے جو ہیں وہ بہت قبول ہوتی ہیں. سر آپ سے کوشچن تھا. اور ایک جی سر آپ سے پوچھنا تھا کہ اذان ہوتی ہے تو اذان شروع ہو جائے اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اذان ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کیا کسی نماز کی اذان ہونے ہو کے رہی ہو، بعد کیا ہوتے؟ میں نے کہا اگر اذان ہو رہی ہو تو اگر آپ نماز جلدی اذان. نہیں ہے، اگر باجماعت آپ نہیں پڑھ سکتے تو اذان ضروری نہیں ہے. ٹائم ہو گیا نماز کا، آپ پڑھ کے نکل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کہیں بھی جانا ہے. چلے ٹھیک ہے، تھینک یو سر. اور اسی طرح سے جی سر یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اذان کا ٹائم ہو گیا ورنہ مسجد میں ہو، اس وقت نماز پڑھ سکتا ہے مسجد میں؟ میں نہیں سنا ہوا ہے کہ جو بندہ اذان ہو رہی ہو اور مسجد سے نماز پڑھ کے خود چلا جائے، جماعت نہ ہوئی ہو، کبیرہ گناہوں میں آتا ہے.
जमात के साथ पढ़नी है तो नहीं पढ़ सकता। अगर कहीं इमरजेंसी में जाना है, उसने जाना निकलना है, जल्दी है कहीं सफर पे या कोई और किसी जरूरी काम में, कोई इमरजेंसी में, तो वो पढ़ के जा सकता है। ठीक सर। और इसी तरह से वालिदैन की दुआएं, एक दूसरे के लिए दुआ मांगनी चाहिए। एक दूसरे के लिए जो दुआ है वो बहुत जल्द कबूल होती है, एक दूसरे के लिए दुआ वो मांगनी चाहिए। और इसी तरह से दुआ के अंदर जो है वो दुरूद शरीफ जरूर पाक जरूर पढ़ना चाहिए, उससे दुआ जल्दी कबूल होती है। और इसी तरह से एक मिनट अब आखिर में जो दुआएं हैं वो आयात का तर्जुमा हम करते हैं। रब्बाना, ऐ हमारे रब, ला तुआखिज़ना, ना तू हमें पकड़, हमारा मुआखज़ा कर, इन नसीना, अगर हम भूल जाएं, हमसे भूल हो जाए, और अख्ताना, या हमसे खता हो जाए, गलती हो जाए। यानी कितनी प्यारी दुआ है, हदीस में आता है इन दो सारी दुआओं के बारे में जो इस आयत में है। जब कोई बंदा मांगता है तो अल्लाह फौरन जवाब देते हैं क्या मेरे बंदे, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, यानी फौरन शर्फ कबूलियत मिलता है। ये जो इस आयत में दुआएं, रब्बाना, हमारे रब, ला तुआखिज़ना, ना तो पकड़, हमारा मुआखज़ा कर, इन नसीना, अगर हम भूल जाएं, अख्ताना, या हमसे खता हो जाए। रब्बाना, ऐ हमारे रब, वला तहमिल अलैना, ना तो हम पे डाल, इसरन बोझ, कमा, जिस तरह के हमलताहु, तूने डाला, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, मिन क़ब्लिना, जो हमसे पहले थे। रब्बाना, ऐ हमारे रब, वला तुहम्मिलना, ना हमसे उठवा ऐसा बोझ, ऐसी चीज, माला तौक़त लना, जिसकी हमारे अंदर ताकत नहीं। वाफ़ु अन्ना, बख्श दे, हम दरगुजर फरमा हमसे, वग़फ़िर लना, हमको बख्श दे, वरहमना, हम पे रहम फरमा, अंत मौलाना, तू ही हमारा मौला है, आका है, कारसाज है, फंसुरना, हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, काफिरों की कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ये की दुआएं इस आयत के आखिर में। तो आगे सूरह अहज़ाब की आयत हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीक में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर, जाए वालेकुम आप अस्सलाम। क्या छोड़ दें।